اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو سلام پیش کرتا ہے۔ آپ ہماری دعائیں بھی قبول فرمائیے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الراکع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رکوع فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رکوع اور سجود کو قائم رکھو، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تم رکوع اور سجود کرتے ہو تو میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم کس کیفیت میں رکوع اور سجود کر رہے ہو۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع عالم اسلام کی اور جنوبی ایشیا کی بہت عظیم روحانی ہستی حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے احوال، آپ کی تعلیمات، آپ کے افکار اور آپ کے اثرات کے بارے میں ہے، ان کے عرس مبارک کی مناسبت سے۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ بخارا عالم اسلام کے عظیم ترین تہذیبی اور ثقافتی شہروں میں سے ہے۔ یہ مرکز رہا ہے صدیوں، اسے عجم کا بغداد بھی کہا گیا، بغداد ثانی بھی کہا گیا۔ اس میں ایسی ایسی عظیم الشان مساجد ہیں، مدارس ہیں، خانقاہیں تھیں، اور یہ سلک روٹ پہ ہونے کی وجہ سے، شاہراہ ریشم پر ہونے کی وجہ سے تجارت کا اور صنعت کا بھی عظیم الشان مرکز تھا۔ علوم و فنون یہاں جمع تھے اور روحانیت کی شمع بھی جلی ہوئی تھی۔ بخارا نے ایسے ایسے عظیم الشان لوگ پیدا کیے ہیں جن کی نظیر تاریخ اسلام میں بہت کم اور شہروں میں ملتی ہے، یہ اس کا فخر ہے۔ بخارا کا ایک امتیاز اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ اس کے بارے میں بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں، مختلف زمانوں میں اور مختلف زبانوں میں، یہاں تک کہ بخارا میں مدفون مشاہیر پر الگ سے کتابیں لکھی گئی ہیں اور دنیا کی مختلف زبانوں میں ان کا ترجمہ ہوا ہے۔ 1200 سال سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ دوسرا یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بخارا کی مرجعیت اور اس کی مرکزیت ایسی تھی کہ وہ غزنویوں سے پہلے سامانی حکومت ایران پر تھی، سامانی خاندان کی، وہاں کا دارالحکومت تھا بخارا۔ اس وقت سے لے کر اب تک شعرائے فارسی بخارا کی مدح و توصیف میں شعر کہہ رہے ہیں، اور بخارا بالکل ایسے لگتا ہے جیسے ایک جیتا جاگتا محبوب ہے، اور اس کی محبوبیت کے بہت سارے تہذیبی اور ثقافتی پہلو ہیں۔ اسی سبب سے یونیسکو نے اسے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کیا ہے، اور وہ اسلامی میراث کا ایک بہت ہی خوبصورت، حسین اور پرکشش نمونہ ہے۔ اس کا فن تعمیر آج بھی مختلف ہے۔ ایک امتیاز بتا کر ہم اپنی گفتگو کی طرف بڑھیں گے، وہ یہ ہے کہ بخارا میں جو سادات کے خانوادے منتقل ہوئے عہد بعہد، وہ عالم اسلام کے اہم ترین سادات کے خانوادوں میں سے ہیں۔ انہی میں سے بعض گھرانوں نے ہجرت کر کے جنوبی ایشیا کا رخ کیا، اور بخاری سادات اور گیلانی سادات اور اس کے علاوہ ایران کے مختلف علاقوں سے جو سادات تشریف لائے، اگر ان کی تشریف آوری نہ ہوتی تو اس خطے میں اسلام کا اس حد تک فروغ اور اتنی تیزی سے فروغ نہ ہوتا جتنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو بخارا اور بخارا کے حضرات ہمارے محسن ہیں، بالکل ہمارے فکری محسن ہیں، دینی محسن ہیں، روحانی محسن ہیں۔ نقشبندی سلسلہ طریقت کے بانی حضرت شیخ بہاءالدین نقشبند کا تعلق بھی بخارا سے ہے۔ ایسے ایسے مفسر اور محدث اور متکلم پیدا ہوئے وہاں۔ حضرت امام بخاری، جن کی کتاب صحیح بخاری قرآن کریم کے بعد ہمارے لیے مستند ترین کتابوں میں گنی اور سمجھی جاتی ہے، آپ کا مزار مبارک بھی وہاں ہے۔ تو جناب اسی بخارا سے جنوبی ایشیا کی تقدیر سنوارنے کے لیے، روحانی تقدیر سنوارنے کے لیے ایک خاندان آیا بر صغیر میں، اس کے سرخیل تھے حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی زندگی، آپ کے ملفوظات، آپ کی تلقینات، آپ کے معمولات اور عاد و وظائف، اولاد اور خلفاء کے بارے میں آج ہم بات چیت کریں گے،
اور آج کا پینل اس موضوع پر میرا خیال ہے بہت اچھے پینلز میں سے ہے۔ میں آپ مانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے پہلے مہمان پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب ہیں۔ ہم آپ سارے واقف ہیں، ہمارے ناظرین آپ کی شخصیت سے اور آپ کی علمیت سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے دوسرے مہمان صاحب موضوع کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، محترم ڈاکٹر دیوان سید فرحت بخاری صاحب۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ صبح آپ کی زیارت ہوئی تو اس سے بہت روحانی برکات بھی حاصل ہوئیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ہمارے تیسرے مہمان بہت محترم، بہت عزیز حضرت علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب ہیں، جن کی گفتگو سے ہم انشاءاللہ العزیز لطف اندوز ہوں گے۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ہمارا پہلا سوال پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب سے ہے کہ جنوبی ایشیا میں بر صغیر میں صوفیاء کرام کی کیا خدمات ہیں فروغ اسلام کے لیے، اور انہوں نے اسلام کو یہاں اسلام کا سکہ چلانے میں، اس کا جھنڈا گاڑنے میں اور عوام الناس کے دلوں میں اس کو راسخ کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم پروفیسر صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے ناظرین کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا کہ ہم اپنے ان محسنوں کے ساتھ جو ہمارا ایمانی، ایقانی، روحانی رشتہ ہے اس کو ہم کیوں کر مضبوط کریں۔ بجا یہ بات تو مسلم ہے کہ پروردگار عالمین نے قرآن کریم میں اولیاء اللہ کے بارے میں فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اب کائنات میں آفاقی دین اسلام کو غالب کرنے اور اس کو پھیلانے کے لیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں اللہ رب العزت نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، پوری کائنات کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، اور آپ فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافۃ، اللہ نے مجھے پوری مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں حاضرین جتنے بھی تھے 1,24,000 یا جو بھی تعداد تھی، ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریضے کے طور پر یہ بات رکھی کہ جو یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ جو یہاں موجود نہیں ہیں ان تک دین کا یہ آفاقی پیغام پہنچایا جائے۔ ماشاءاللہ۔ اس ارشاد مبارک کی روشنی میں امت مسلمہ کے جتنے بھی صاحب درد، صاحب ایمان لوگ ہیں، انہوں نے اپنا یہ فریضہ سمجھا کہ کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہ ہو کہ جہاں اسلام کا نور نہ پھیلائے۔ سبحان اللہ۔ اب اسی مقصد کے لیے عرب تاجر اس خطے میں آئے۔ جی ہاں۔ جنوبی ایشیا میں 623 میں، 629 میں، 630 میں مسجدیں بن چکی تھیں۔ واہ سبحان اللہ۔ عرب تاجر آتے تھے اور اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، یعنی وہ تبلیغ دین کی نہیں کرتے تھے، ان کے اخلاق اور رویوں کو دیکھ کر لوگ خود بخود اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ یہ زیادہ تر برصغیر کے ساحلی شہروں میں جہاں سمندری سفر کے ذریعے ہمارے عرب تاجر آتے تھے، ان لوگوں نے مٹھالا میں، کرالا میں، کہاں کہاں مساجد تعمیر کر دی تھی۔ 712 میں محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ایک لشکر کے ساتھ آئے، وہ بھی ملتان تک پہنچے۔ تو اس طرح سے اسلام کی کرنیں تو اس علاقے میں آ چکی تھیں، لیکن اسلامی تعلیمات کا جو ایک معاشرے میں کردار ہے جس کی وجہ سے پہچانا جائے کہ زمین پر یہ اللہ کا بندہ چل رہا ہے اپنے اخلاق و کردار کی پاکیزگی میں، تو یہ علم و عمل کے کوہ صفا، بے پناہ صلاحیتوں کے مالک اللہ کے جو نیک بندے ہیں، ان کی یہاں جب آمد ہوئی، اس میں ہم سب سے پہلا نمبر تو دیں گے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو۔ بے شک۔ اس کے بعد معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے اس خطے کو
کتنے کتنے پاکیزہ لوگ جی، بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ، کیسے کیسے لوگوں نے آ کر اس خطے کے اندر لوگوں کے قلوب و اذہان کو اسلام کے انوار سے منور کیا، ان کے دلوں میں یہ بات راسخ کی۔ تو اسی طرح سے جب یہ بخارا سے جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ، سرخپوش رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری ہوتی ہے، تو ان لوگوں نے اس خطے میں آ کر اسلام کی اشاعت کے لیے سب سے پہلے اپنا کردار رکھا۔ ایسا ہی ہے۔ اور اس کے بعد چونکہ یہ فقط صوفی نہیں تھے، جی، اس خطے میں جتنے صوفیاء کرام کا اس خطے کے مسلمانوں پر احسان عظیم ہے، وہ علمی سطح پر اتنے بلند مقام پر کھڑے ہیں کہ آج کے تمام علماء کے علم کو جمع کریں تو ان کے سامنے یہ ایک شمع، ایک معمولی نظر آتا ہے۔ علم کے ساتھ چونکہ انہوں نے تزکیہ اور حکمت کے نور سے اپنے آپ کو ایک ایسا باعمل انسان بنایا، اور ان کی وجہ سے پھر یہاں پر اس طرح سے لوگ کثرت کے ساتھ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ وہ کس انداز سے لوگوں کی اصلاح کرتے تھے، اس ضمن میں ایک بات میں کروں گا کہ محمود غزنوی اس نے بڑی محنت سے، اور اس میں ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا بھی ان کا کرتا عطا کرنا، وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ جب اللہ نے انہیں سومنات کو فتح کرنے کی کامیابی عطا فرمائی، اور اس فتح کے بعد جب وہ غزنی پہنچے تو ان کا شاندار استقبال ہوا، اور لوگوں نے خوب ان کو یعنی قصیدہ خوانی کی، خوشامدیں کی۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اکیلے پا پیادہ عام لباس پہن کر کے، کوئی پہچانے ہی نہ کہ یہ بادشاہ ہے، اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اب جب وہاں جاتے ہیں، وہاں جس انداز سے ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے محمود غزنوی کی مرمت کی، ان کو نکھارا، وہ بتاتا ہے کہ اس خطے میں صوفیاء کرام نے کس انداز سے جب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ساری نصیحتیں کرنے کے بعد فرمایا کہ محمود، غزنی کے لوگوں نے تمہارا اس طرح استقبال کیا ہے جس طرح تم کوئی آسمان سے اتری کوئی نئی مخلوق ہو۔ اللہ اکبر۔ میں سن چکا ہوں کہ تم پر عورتوں نے پھول نچھاور کیے ہیں، میں نے سنا ہے کہ شاعروں نے تمہاری مدح میں شعر کہے ہیں، لوگوں نے گیت گائے ہیں۔ فرماتے ہیں تم شاید سمجھ نہیں پائے کہ جنہیں تم نے پھول سمجھا ہے وہ کانٹے ہیں جو تمہاری راہ میں بکھیرے گئے ہیں۔ یہ ہے کردار صوفیاء کا۔ فرماتے ہیں کہ اگر یہ جو تمہاری یہ مدح سرائی ہوئی ہے، اس کی حیثیت یہ ہے کہ تمہیں شہد میں زہر ملا کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ اگر آج تم سے حکومت چھن جائے تو جو لوگ تمہاری خوشامد کر رہے ہیں یہی کہنے لگ جائیں گے کہ محمود اسی انجام کے قابل۔ اللہ اکبر۔ اس میں تو سلطان بننے کی صلاحیت ہی نہ تھی۔ یہ درباری خوشامدی تخت و تاج کی دیمک ہوتے ہیں، وہ دشمن سے زیادہ خطرناک ہوا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ محمود یاد رکھو، خوشامدی کی بجائے رعایا کی آہوں پر توجہ دو، سبحان اللہ، الہی تک پہنچ۔ کیا بات۔ ان کا چونکہ یہ کردار تھا، اس بنا پر صوفیاء کرام یہاں آئے، اور ان کی بدولت آج ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اولیاء کا فیضان ہے۔ بہت خوب، ان کی وجہ سے آج ہم کلمہ طیبہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک پیارا ملک بھی عطا کیا۔ بے شک ہے سر۔ محترم جناب ڈاکٹر دیوان سید فرحت بخاری صاحب، ازبکستان جو ایک آزاد ملک بنا روس کے قبضے کے بعد، وہاں کا شہر ہے بخارا، اس کے ہم پر احسانات ہیں بہت، خانوادے کئی آئے وہاں سے، ہمارے بہت سارے اکابر وہاں جا کر پڑھتے رہے، یعنی استنبول دور تھا، بغداد دور تھا، مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، تو یہ زمینی ایک تعلق بذریعہ افغانستان۔ تو حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خاندانی پس منظر کیا ہے، کس طرح بر صغیر میں آپ کی آمد ہوئی، تعلیم و تربیت کیسے ہوئی، آپ کے تبلیغی سفر کیسے ہوئے،
اور خاندان کے بارے میں، شادی، اولاد، کچھ اختصار سے آپ ارشاد فرمائیے کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم۔ قبلہ گر نیابی صحبت اہل صفا، آہا، بس ترا کافی است ذکر اولیاء۔ ذکر اولیاء، جب ان کی صحبت نہیں ملتی تو بس ان کا ذکر مبارک ہی ہے جو بالکل۔ ممنون ہوں آپ کا 92 آپ کا شکر گزار ہیں ہم۔ حضرت سید السادات کی بارگاہ کریم میں نیاز حاصل کرنے کا موقع ملا، سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ قبلہ 6 صدی ہجری کے آخری عشرہ میں 595 میں بخارا میں ایک حسینی سعادات کا ایک گھرانہ تھا، تو وہاں حضرت سید علی ابو المؤید ان کے ہاں آپ کی ولادت مبارکہ ہوتی۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ یہ خاندان جو ہے 200 سال سے بخارا میں تھا۔ اچھا، حضرت سید السادات کے جو 5ویں دادا ہیں حضرت سید احمد، جی، یہ 6 دادا ہیں حضرت نظام پاک کے۔ ماشاءاللہ، تو آپ سبحان اللہ، بغداد سے سامرا، سامرا سے مشہد، مشہد سے بخارا۔ حضور ہم تو پہلے ہی بخاریوں کے آگے دست بستہ رہتے ہیں۔ تو نام مبارک آپ کا حسین، اللہ اکبر، اور کیا شہرت خوبصورت جو نام ہے، جلال اعظم سے جلال الدین، اللہ اکبر، میر بزرگ، میر سرخ، سرخ پوش، سبحان اللہ۔ اور نواب صدیق الحسن خان بھوپالی نے تو گل سرخ لکھا۔ کیا بات ہے، جو اہل حدیث ہیں، جو اہل حدیث آپ کی اولاد سے ہیں۔ جی، اچھا، جی جی، اچھا، بہت دلچسپ، یہ تو آپ نے بہت علم میں اضافہ فرمایا، ماشاءاللہ۔ اور یہ جو خاندان تھا قبلہ، اس میں جو پہلے 7 اسماء گرامی ہیں حضرت علی سے لے کر حضرت امام علی رضا تک، یہ تو وہ ہیں کہ لو قرئ علی مجنون، اگر مجنون پر پڑھا جائے لا بارہ، وہ بھی ٹھیک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس میں جو پہلے 11 حضرات ہیں حضرت امام علی نکی تک، تو ان کے بارے میں تو حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص ہو جس کو فیض مل رہا ہے، وہ ان حضرات کی حیات طیبہ میں بھی اور ان کے وصال کے بعد بھی، وہ کتب ہو یا نجبائے وقت ہو، ان کے ملاذ و ملجائے ہما ایشا بوندا، یہ ہیں حضرات۔ واہ واہ، کیا بات۔ یہ جو 18 نام ہیں حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری تک، تو حضرت مختوم جہانیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کو ہر سال شب قدر کا ادراک ہوتا ہے۔ اور پھر عجیب بات آپ نے یہ فرمائی، یہ ادراک جو ہے یہ کرامت نہیں ہے، اچھا، لنا میراثن، سبحان اللہ، یہ تو ہماری میراث ہے الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قبلہ ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے، بیعت بھی سلسلہ عالیہ حسینیہ میں، ٹھیک ہے، آپ انہی سے ہوئے۔ یہ حسینی سلسلہ جو ہے میرات الاسرار میں، لطائف اشریف میں، ان میں جو حضرت علی کے 4 جو مرید، جو 4 پیر کہلائے، پھر 4 سلاسل ہوئے، ان میں جو 30 فروعی سلاسل میں ایک سلسلہ عالیہ حسینیہ انہوں نے لکھا۔ ہندوستان میں ان کے جو سرخیل ہیں اور سالار ہیں وہ حضرت سید جلال اعظم، آپ کے جد اعلیٰ۔ قبلہ آپ کے اسفار بچپن میں ہی 615 آپ کا والد صاحب کا، والد گرامی کا وصال مبارک ہے، تو اس دوران ہی 1500 علماء مشائخ جو تواریخ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ سے فیض حاصل، اللہ اکبر۔ اپنے والد گرامی کی اجازت سے ہی آپ نے اسفار شروع کیے۔ آپ کے اسفار کو اگر دیکھیں نا تو جو حضور نے فرمایا نا کہ اہل بیت اور قرآن مجید، ایسا ہی ہے، تو وہ نسبت عجیب نظر آتی ہے قرآن مجید سے اور انبیاء اکرام علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ یعنی بچپن میں 4 سال کے تھے، احیی الموتى باذنہ، مردہ کو زندہ کیا، تو اس پہ آپ کے احوال میں قدیم کلمی نسخوں میں ایک اشعار لکھے ہوئے ہیں، تو آپ کے سامنے جسارت کر رہا ہوں، فارسی کے، فرمائیے، مردان خدا از خدا دور مداں، شو خاک دریشاں بنشیں بر دریشاں، ان کے دروازے پر بیٹھ جاؤ، چوکھٹ پکڑ کے رہو، گر مردے شود زندے، گلے زر گردد، مٹی سونا بھی ہو جائے تو این ہر دو عجب مداں تو از مرداں۔ ان سے بعید نہ سمجھو، عجیب نہ سمجھو۔ نجف اشرف میں پہنچے، وہاں جاروب کشی کی، پھر حضور کی خدمت میں پہنچے، ماشاءاللہ۔ وہاں انہوں نے، لوگوں نے کہا کہ آپ کہاں سے سید ہیں، تو آپ نے سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا جدی، تو حضور علیہ السلام نے
جواب فرمایا جس کو وہاں کے اشراف علماء و مشائخ نے سنا. حضور نے فرمایا وعلیک السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے تم پر بھی سلام. کیا سند ہے جی. قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. سراج کل امتی، اور انت منی ومن اہلک. وہاں سے آپ بیت المقدس میں آئے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ کو فرزند سلیمانی کا خطاب. ماشاءاللہ. وہاں سے آپ بخارا جب پہنچے، یہ وہ دور تھا جب چنگیز خان بخارا کو تباہ کر چکے، بالکل، اور خون کی ہولی کھیلی جا چکی تھی. اس وقت جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو منگول کہتے ہیں کہ تو آپ سید کہاں سے؟ اچھا. تو انہوں نے آگ میں پھینکا. یہ قدیم کلمی نسخات سب میں یہ موجود ہے کہ آگ میں ڈالا گیا، اور وہ آگ جو ہے یا نار و کونی بردوں و سلام. آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے. تو یہ حضور جب تبوک سے مدینہ منورہ پہنچے نا، تو حضرت عباس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو کیف یحترق، ان کو آگ کیسے لگتی؟ انت فی صلبہ، آپ تو ان کی صلب مبارک میں تھے. تو حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں کہ جو نور نبوت ہے وہ اہل بیت میں ظاہر ہوتا ہے، اور یہ انقطاع نہیں ہوتا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ از ازلتا ابد بود ظاہر، زاں کے این نور نور جاوید، نور جاوید ظاہر ہوا، اور آپ جو ہیں آگ جو ہے وہ گلزار ہو گئی. وہیں پہ آپ پہلی شادی آپ کی وہیں پہ ہوئی بخارا میں ہی. سید قاسم ان کے ہاں، 2 صاحبزادے حضرت سید علی اور جعفر. اچھا. یہاں سے آپ ہندوستان کی طرف 630 میں آپ نے ہجرت فرمائی، اور بکھر جو موجودہ سکھر ہے، یہاں پر سید بدر الدین کے ہاں دوسری شادی ہوئی. حضور نے اس کی بشارت. اور پھر جب آپ ملتان پہنچتے ہیں نا، تو ملتان میں ایک جو واقعہ مبارکہ ہوا، ایک تو سہروردیہ سلسلہ کی نسبت بالکل آپ نے وہاں سے حضرت شیخ بہاؤدین زکریا ملتانی سے. تو وہاں پر آپ کے پاس ایک پیالہ ہوتا تھا لکڑی کا، کاسہ چوبی. جب آپ ذکر کرتے تھے تو وہ بھی ساتھ کرتا. سبحان اللہ. تو اس پر جس طرح حضرت داؤد کو اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ کہ وہ کرتے تھے، تو یہاں پر قبلہ ایک جو حضرت مختوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں عرض کرنا چاہوں گا، انہوں نے جو اس کی توجیہ فرمائی نا، آپ فرماتے ہیں ہر چیز جمادات بھی جو ہے نا وہ زبان حال سے ذکر، بے شک و شبہ، لیکن جب اولیاء کے قرب میں آتے ہیں اور یہاں زجاجہ سے جو مصباح سے جو انوارات نکلتے ہیں، جو ان کے حلقہ میں آ جاتا ہے وہ بھی ذاکر ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت آپ نے ہمیں رہنمائی فرمائی. جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب، حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے افکار، نظریات، آپ کی جو معمولات ہیں، تلقینات ہیں، ملفوظات ہیں، رہنمائی ہے، کیسے کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سید جلال الدین سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ جو بر صغیر کے بخاری سادات کے مورث اعلیٰ ہیں اور جد اعظم ہیں، اور اسی طریقے سے جو مغربی پنجاب ہے اور اپر سندھ ہے، لوئر سندھ ہے، بلوچستان ہے اور کشمیر ہے، اس علاقے میں بسنے والی تمام مسلم برادریوں کے محسن عظیم ہیں. بے شک ان کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں. تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا کردار، جن کے نظریات اور جن کی تعلیمات میں جو بخوبی چیز سیکھنے کو ملتی ہے. ایک بات ذہن نشین رہے، انہوں نے جو جتنی بھی کوششیں اور کاوشیں کی ہیں لوگوں کی حرمت کے لیے اور حرمت آدمیت کے لیے، اس میں آپ کا عملی کردار سب سے زیادہ سامنے آتا ہے. اور سب سے پہلے انسان چونکہ خوبی پاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت رکھ کے، اور آپ کی ذات گرامی قدر میں توکل علی اللہ، یقین کامل اور اعتماد، یہ 3 چیزیں ایسے نظر آتی ہیں کہ بندہ جب اس کو پڑھتا ہے تو حیرت قدا میں چلا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ جب بخارا سے چلے ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ دنیا فانی سے کوچ کر گئی ہیں، اور آپ اپنے ہمراہ چھوٹے چھوٹے 2 بیٹے ہیں، سید علی اور سید جعفر. یہ 2 بچوں کو اپنے ساتھ لے کے بخارا سے ملتان کی طرف یا بکھر کی طرف یا سکھر کی طرف آپ کا جو سفر ہوا ہے، یہ سینکڑوں کلومیٹر آپ نے سفر کیا ہے یقین کامل کے ساتھ کیا ہے. اور اس میں دیکھیں آپ نے کوئی تجارتی
ذاتی اغراض نہیں ہے، صرف اور صرف آپ اللہ رب العالمین کی محبت کو پھیلانے کے لیے، اور چونکہ اس سائیڈ پر ایک فتنہ و فساد برپا تھا تو یہ ایک امن کے خطے میں بیٹھ کر رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی شمعوں کو روشن کیا جائے اور نشاط ثانیہ جو ہے اس کی بنیادیں رکھی جائیں۔ آپ نے اس لیے اپنے بچوں کے ساتھ سفر کیا، اور اس سفر میں آپ کے چہرے پر نہ غم تھا، نہ ڈر تھا، نہ خوف تھا، نہ تذبذب کی کیفیت تھی، نہ ہی کوئی شکوہ تھا۔ آپ بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ آپ آگے بڑھے، اور ایسے آگے بڑھے کہ آپ کو جہاں پر عام لوگ ملے ان میں محبت بانٹی، جہاں پر جابر ملے ان کے سامنے حق گوئی جو ہے وہ ایسے بیان کی کہ ذرہ برابر بھی آپ کی طبیعت کے اوپر ڈر نظر نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ آپ آگ کے الاؤ میں گئے تو بھی نہیں ڈر رہے تھے، آپ جو ہے کفر کے جنگلات سے گزرے تو بھی نہیں ڈر رہے تھے۔ آپ نے اس وقت جو ہے یہ چیز واضح کر دی کہ لوگوں اگر اللہ کو پانا چاہتے ہو تو لوگوں سے محبت کرنا ضروری ہے۔ تبلیغ بھی چل رہی تھی، محبت بھی چل رہی تھی، کرامتوں کے سلسلے بھی چل رہے ہیں۔ یہاں قبلہ ایک بہت بڑی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگ جو ہیں ہمارے خطے میں جتنے عظیم الشان بزرگ ہستیاں گزری ہیں ان کی کرامات کو لے کے بہت زیادہ اعتراضات کرتے ہیں، اور ایک کویسچن یہ کیا جاتا ہے کہ صحابہ کی زندگیوں میں ایسی کرامت نظر نہیں آتی اور آپ اولیاء میں سے ایسی کرامتیں کیسے نکال لیتے ہیں یا کیسے بیان کرتے ہیں؟ یہ بات یاد رکھیں، صحابہ اکرام کے سامنے سب سے بڑا معجزہ قرآن موجود تھا، اور ان کی اس وقت کی جو تبلیغ چل رہی تھی سب سے زیادہ وہ عرب خطے میں چل رہی تھی، اور پھر قرآن مجید جو عربی زبان میں ہے اس کو آپ عربی شخص کے سامنے پڑھیں گے اور اس کا ظرف اگر جو ہے وہ درست راہ پر ہے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے۔ خود حضرت عمر نہیں کہا کرتے تھے کہ میں نے جب حضور سے قرآن سنا اور ایسے لگا کہ جیسے قیامت برپا ہوگی جب قیامت کی آیات میں نے سنی۔ تو اب جو اولیاء عظام ہیں وہ اب پنجابیوں میں، سرائکیوں میں، اور جن کو عربی کے ساتھ کوئی جو ہے شناسائی نہیں ہے، ان کے سامنے جب وہ دین پیش کریں گے تو اس کے دو ہی اول راستے ہیں، ایک ہے اخلاق حسنہ اور وہ انہوں نے پیش کیا، اور دوسرا سب سے پہلا راستہ وہ کرامت ہے۔ کرامت جو ہے وہ کافر جو اجمی ہو اس کے دل کی زمین کو نرم کرنے کے لیے ہوتی تھی، اور اس سے جب وہ قریب ہوتے تو اس کے بعد وہ کیا کہتے تھے کہ ہم آپ کو خدا بنانے کے لیے تیار ہیں، تو وہ آگے سے جواب دیتے تھے، وہ حضرت جلال الدین سرخ پوش ہوں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہوں، بہاؤدین زکریہ ملتانی ہوں، حضرت لال شہباز قلندر ہوں، تو وہ ایک ہی جواب دیتے تھے کہ نہیں، تم نے جو ہم سے یہ خرق عادت جو چیز دیکھی ہے، عادت سے ماورا چیز دیکھی ہے، مابعد طبیعت کی چیز دیکھی ہے، تو یہ ہم سے تم متاثر نہ ہو، تم نے متاثر ہونا ہے تو جس نے ہمیں یہ قوت دی اس سے متاثر ہو۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ کا یہ سلسلہ تعلیمات کا سلسلہ، حق گوئی کا سلسلہ، حق اور سچ کا جو فلسفہ ہے اس کو آپ اس سے پرکھیں کہ آپ کو کسی جگہ مدعو کیا گیا ہے، کھانا رکھ دیا گیا آپ کے سامنے اور آپ نے کہا کہ میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا کیونکہ اس میں جو گوشت پکایا گیا ہے وہ حلال نہیں ہے، اور پھر جب تحقیق کی گئی تو اس شخص کے جو نوکر تھے انہوں نے جو ہے وہ کوئی چوری کی بکری ذبح کی اور اس کا گوشت پکا کے سامنے رکھ دیا، آپ نے کہا میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اتقوا فراست المومن۔ قبلہ یہ ہیں حضرت جلال الدین سرخ پوش جنہوں نے اپنی تعلیمات اور اپنی معرفت ربانی کے ساتھ گلاب کے سرخ پھولوں کی ایسی چادر بچھا دی کہ جس کی سرخی آج بھی ہم محسوس کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات چیت آپ نے فرمائی۔ ناظرین کرام، ہمارا پروگرام جاری رہے گا، گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، بیچ میں ہم تھوڑی دیر درود پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور فیوز و برکات میں اپنا حصہ لیں گے۔ ہم بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین کرام، غلام معین الدین نظامی آپ کو صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات زندگی اور ان کی خدمات اور تعلیمات۔ ہمارے ساتھ جو معزز مہمان آج
تشریف رکھتے ہیں ان میں پروفیسر سعید احمد خان صاحب ہیں، محترم ڈاکٹر دیوان سید فرحت بخاری صاحب ہیں اور حضرت علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب ہیں۔ میں سلسلہ گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے پروفیسر سعید احمد خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری کی اولاد پاک میں آگے کون کون سے بزرگ ہوئے جو بہت معروف ہوئے، جن سے اسلام کے فروغ میں بہت مدد ملی۔ ان میں خصوصاً ایک ایسی شخصیت ہے جن میں چشتی اور سہروردی کا ہمیں مرج البحرین ملتا ہے، حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ ارشاد فرمائیے۔ بہت شکریہ۔ بخارا سے جنوبی ایشیا میں آنے والے یہ بخاری اور نقوی، جی، آپ نے جب یہاں قیام کیا اور اسلام کی اشاعت، ان کا اوڑھنا بچھونا تھا، زبان ہو عمل ہو، وہ سارے کا سارا اسی بات کے لیے وقف تھا کہ ابن آدم، اولاد آدم جو ہے وہ ان چار چیزیں ان لوگوں کے سامنے خاص طور پر رہتی تھی۔ درست ہے۔ ایک تو یہ کہ عقیدہ توحید کی سادگی راسخ ہو جائے، واہ۔ نمبر دو یہ کہ ذات پات کا جو ایک سلسلہ یہاں شروع تھا اس کا بالکل، یہ بہت اہم مسئلہ حضور۔ پھر یہ کہ چھوت چھات کے جو تصورات تھے ان سے دنیا کو نجات دلائی جائے، توہمات، خرافات، اس کے بعد اخلاق کی پاکیزگی۔ واہ، اخلاق محمدی کا فروغ۔ ان خوبیوں کو یہاں کے لوگوں میں راسخ کرنے کے لیے جو خدمات سر انجام دیں، اللہ نے آپ کو 4 بیٹے عطا فرمائے۔ اچھا۔ سید علی، سید جعفر، سید محمد غوث اور سید احمد کبیر۔ اچھا۔ ان حضرات نے آگے چل کر اسلام کے لیے جو عظیم خدمات سر انجام دیں، ان کے نتیجے میں ہندوستان میں آپ دیکھتے ہیں کتنے سال تک مسلمان جو ہیں وہ غالب رہے اور دنیا بھر کے سامنے ایک نمونہ بن کر رہے۔ جی ہاں۔ آج اگر ہم اورنگزیب عالمگیر کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے 50 سال تک اس عظیم خطے کو علم کے نور سے، عمل کے نور سے منور کیا، وہ انہی لوگوں کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ بے شک۔ تو سیدنا حضرت جلال الدین سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں میں سید احمد کبیر کو اللہ نے جو 2 بیٹے دیے، جو سب سے چھوٹے تھے سید احمد کبیر؟ جی، اچھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو مخدوم سید جلال الدین، سبحان اللہ، اور راجو کتال۔ اب سید کیا بات، مخدوم جہانیہ گشت نے گشت کر کے، اللہ اکبر، یعنی ہم سیرو فی الارض کی تعمیل، جب ہم طالب علم تھے، چھوٹی عمر تھی، اس وقت سنتے تھے کہ مخدوم جہانیہ جہاں گشت، جہاں جہاں فروکش ہوتے گئے، جس جگہ کو ان سے نسبت ہوتی چلی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو عظمت عطا فرمائی۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جو لوگ اولیاء اللہ کے بارے میں یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ اس قدر عقیدت کیوں، پروردگار عالمین نے اس روئے زمین پر ابن آدم کو قرآن کریم کا موضوع بنایا ہے، الانسان۔ واہ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ رب کریم نے اس الانسان کو جو بہترین سانچے میں ڈھل کر آیا ہے، کرمنا بنی آدم کا تاج جس کے سر پر رکھا گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے قدم سے جوتا، جوتے سے پتھر، واہ، اس کو نسبت ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں حکم دیتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت کی خاطر اس کی فرما برداری میں پہاڑیوں پر چلتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کے نشان کو قرآن کریم میں اپنی نشانی قرار دیتا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالمین نے اسی طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں سے لگنے والے زمزم کو کیا عظمت بخشی ہے۔ تو اب امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جو نایاب گوہر ہیں، جی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنی ولایت، اپنا محبت سے نوازا ہے، وہ بھی جہاں جہاں مقیم رہے۔ پروردگار عالمین نے ان عظمتوں کو، تو انہی کی اولاد میں آج ہم دیکھتے ہیں، شاہ جمال کو دیکھیے لاہور میں،
اسی طرح شاہ محمد غوث کو دیکھیے، یہ لوگ کتنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں کہ آج لاہور اگر مسلمانوں کا ایک مضبوط قلعہ ہے تو یہ انہی بزرگوں کی وجہ سے جو جلال الدین سرخپوش رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد نے آ کر اس خطے کے اندر تبلیغی مساعی کی اور لوگوں کے اندر محبت اور پیار کا جو ایک دیا جلایا، اس کی روشنی میں اللہ رب العزت نے ان کو یہ عظمتیں دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اور بلند فرمائے اور ہمیں ان کے دیے ہوئے راہ پر چل کر اپنی اخلاقی پستی کو عروج میں لانے کے لیے ان کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش۔ بہت عمدگی سے آپ نے بیان فرمایا۔ مخدوم صاحب، سید صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ پورے بر صغیر میں حضرت کی اولاد اور آپ کے خلفاء اور ان کا خدمات کا سلسلہ جاری رہا، تو ان میں سے نمایاں ترین خلفاء جنہوں نے اطراف و اکناف بر صغیر میں خدمات سر انجام دی ہیں، ان کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ حضرت سید جلال الدین سرخپوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ 30 سال ملتان میں رہے۔ جی ہاں۔ اور حضرت مختوم صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی وصال کے بعد کچھ عرصہ حضرت صدر الدین نے آپ کو وہاں پہ رکھا۔ حضرت صدر الدین عارف شاہ رکن عالم کے والد، ان کے والد۔ اچھا جی۔ تو پھر آپ اچ شریف میں تشریف لیں۔ ٹھیک ہے۔ جو مرکزی خانقاہ تھی نا وہ اچ شریف تھی۔ درست ہے۔ اور یہ اوچ یہاں سکندر اعظم بھی آیا، محمد بن قاسم بھی آیا، کوئی شک نہیں جی، اوچ کا تو اپنا ایک مرتبہ ہے، لیکن جو شہرت اس وہاں پہ ملی نا وہ حضرت کی تشریف آوری سے۔ دو بڑے خانوادے ہیں اوچ میں سادات کے۔ حضرت مختوم صاحب بھی فرماتے ہیں، حضرت مختوم جہانی رحمۃ اللہ علیہ کی 3 خانقاہیں ہیں وہاں پہ اس دور میں۔ اچھا۔ گازرونیوں کی، حضرت صفی الدین گازرونی جو بھانجے تھے حضرت ابو اسحاق گازرونی۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ دوسری جمالی، حضرت جمال الدین خندہ درویش، وہ بھی خلیفہ تھے حضرت بہاءالحق قدس سرہ الاقدس۔ تیسری کہتے تھے کہ میرے دادا میرے بابا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ جو گیلانی بہت بعد میں آئے۔ جی گیلانی یہ بعد میں، گیلانی بعد میں ہے۔ اچ شریف کو اگر آپ دیکھیں نا قبلہ، تو اس کے جو مشرق میں جیسلمیر یہ ریاست بالکل، تو وہاں راجہ گھلو، یہ گھلو قوم پوری آپ کے دستے اقدس، جی وہ تو راجپوت، جی راجپوت بالکل۔ جیسلمیر کا جو راجہ تھا تو وہاں پہ راجستان سارا سمجھے، راجستان، تو وہاں پہ جو حضرت چنن پیر ہیں ہاں جی، وہ بھی آپ کی دعا سے ہی ولادت ہوئی۔ اور پھر اس کے آگے اس میں شمال میں آپ چلے جائیں تو چدھڑ لوگ تھے جو دریائے چناب کے کنارے پہ تھے، بالکل، یہ آپ کے دست سے اقدس پہ بیعت مسلمان ہوئے۔ اور جلال پور جتنے بھی ہیں نا ہندو پاک میں، وہ سارے آپ کے ہی ہیں۔ اچھا دلچسپ ہے حضور کہ جتنے بھی نام کے شہر جلال پور ہیں ان میں مانوی طور پر جمال ہے۔ چدھڑ قوم بھی اور وارن، گھلو، یہ تمام۔ جھنگ جو ہے، جھنگ کی بنیاد آپ نے رکھا۔ اچھا۔ رائے سیال آپ کا مرید تھا۔ سیال قوم جو ہے اس کو مسلمان کرنے میں حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید السادات ان کی خدمات، دین کی پھیلاؤ میں ان کی خدمات مبارکہ ہیں۔ اور اس کے بعد آپ انڈیا میں اگر چلے جائیں کہ تو بہت بڑی خانقاہ ہے جو جلالیہ حسینیہ سہروردیہ خانقاہ ہے، تو وہاں احمد آباد میں، گجرات میں حضرت قطب عالم برہان الدین، سبحان اللہ، کیا شان تھی جی ان کی۔ انڈیا میں کہتے ہیں کہ اگر 37 ریاستیں ہیں نا تو 20 ریاستوں میں حضرت جلال الدین کے نام مبارک کی جلالیہ حسینیہ خانقاہیں، ذیلی خانقاہیں۔ جتنے ان علاقوں کے حکمران تھے یا مقامی امراء تھے وہ سر آنکھوں پہ بٹھاتے تھے آپ کی اولاد کو اور لے جاتے تھے اپنے ہاں، اور مرکز بنا دیتے تھے اور سعادت سمجھتے تھے کہ اس خاندان کا کوئی فرد ہمارے ہاں آیا۔ شادیاں کرتے تھے اپنے گھرانوں میں، بادشاہ الہ آباد میں، گجرات میں، جموں کشمیر میں، بارہمولہ، اور پھر آپ کشمیر میں قبلہ چلے جائیں وہاں حضرت علاء الدین، سید علاء الدین، حضرت فخر الدین، حضرت حاجی مراد، تو بساہاں شریف کی خانقاہ، یہ ذیلی خانقاہ جو جلالیہ حسینیہ، جب بھی سیداں، بڈگام میں، کوہٹا میں، اور ادھر یہ جلال پور ملتان سے اچ شریف کے درمیان جتنی خانقاہیں ہیں سب جلالیہ حسینیہ کے سلسلہ مبارکہ کی، سہروردیہ سلسلے کی۔ اور لاہور میں دیکھ لیں قبلہ، اور جہلم میں۔ تو یہ اگر آپ کرم فرمایا کریں تو حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے بعد تھوڑا سا یوں بھی فرما دیا کریں کہ حسینیہ، جلالیہ، چشتیہ، سہروردیہ،
حضرت مختوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو ہے چشتیہ بھی ہیں، سہروردیہ بھی ہیں، حسینیہ بھی ہیں، قادریہ بھی ہیں، قادریہ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی، وہ قادریہ سلسلے میں آپ سے 22 خاندانوں کے آپ خلفاء ہیں حضرت مخدوم صاحب رحمۃ اللہ. حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کو جتنی خلافتیں ملی ہیں اور جتنے خرقے ملے ہیں وہ پوری ایک کتاب ہے. وہ ایک کتاب ہے، یعنی حد ہے، کمال ہے، ایسی جامع و صفات شخصیت، اور اس میں صرف بر صغیر کے مشائخ نہیں ہیں، عالم عرب کے مشائخ، حضرت امام یافی ہیں، حضرت عبداللہ مطری ہیں، گازرونیہ سلسلے میں ایران کے امین الدین گازرونی ہیں. اور یہ آپ کی توسط سے میں ابھی مجھے خیال آ رہا ہے کہ جو ایک عظیم الشان سلسلہ گازرونیہ تھا، ہم نے بہت کو تفصیل سے اس پر کبھی بات چیت نہیں کی، اس کا مرکز تھا یہ، اور بر صغیر میں 1-2 اور مراکز بھی تھے. تو کبھی اگر آپ اجازت دیں اور تشریف لانے کا وعدہ فرمائیں تو ہم سلسلہ گازرونیہ کی بر صغیر میں جو خدمات ہیں اس پر بھی بات چیت کریں. سلسلہ گازرونیہ میں حضرت مختوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو 2 طرح کی نسبتیں ہیں. جی ہاں، ایک تو حضرت ابو اسحاق قدس سر اللہ سے روحانی آپ کہتے تھے کہ میں ان کا ویسی، اور دوسرے وہاں گازرونیہ میں حضرت امین الدین گازرونی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے صاحبزادے حضرت بھائی ان کے حضرت امام الدین گازرونی رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو ان سے بھی آپ کو خاص نسبت ہے. تو اچ کے اس میں قبلہ شاد باش اے اچ مقام اولیاء، سبحان اللہ، حق ترا محفوظ دارد از بلا در تو مسکن کرد مرد خدا، کامل و اکمل زی آل مصطفیٰ، سید و سادات سید جلال، قطب الاقطاب سخی صاحب کمال، مبلغ اسلام و صاحب کال و حال، زی این سبب گویند اچ سید. کیا بات ہے، کیا بات ہے آپ کی، بہت ہی خوب. میں تو جناب والا اچ کو بر صغیر کا بخارا کہتا ہوں، اور اس خطے میں جو کمالات اچ شریف سے ظاہر ہوئے، جو برکات ظاہر ہوئیں، اچھا ظاہری طور پر بھی دیکھیے نا کہ یونیسکو نے اچ شریف کو ثقافتی ورثہ بھی قرار دیا ہے، فن تعمیر کے اعتبار سے اور اس کی قدامت کے اعتبار سے. محترم علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب، ہم جو پروگرام کرتے رہتے ہیں، مختلف اولیاء کرام کے اذکار بیان کرتے ہیں، ان کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کی تعلیمات ہوتی ہیں، آپ دیانتداری سے فرمائیے گا کہ اس کا کوئی فائدہ ہے، کوئی ان کی ریلیونس ہے، مناسبت ہے آج کے مسائل سے، اور نوجوان نسل کے لیے اس میں کچھ سبق کے پہلو ہیں، یا یہ بس صدا بصحرا ہے، ایسے ہم صحرا میں اذانیں دیے جا رہے ہیں؟ اللہ اللہ اللہ. قبلہ بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے. دراصل معاملہ یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں 3 چیزیں جو ہیں وہ منہ پھاڑے ہماری طرف بڑھ رہی ہیں اور ہمیں نقصان پہنچا رہی ہیں. ایک نفسانی بے راہ روی ہے، یعنی بندہ جیسے ہی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اسے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اس دور میں چونکہ مادہ انتہائی خوبصورت ہو کے ہمارے سامنے کھڑا ہے، اب مادیت جو ہے وہ اپنے تمام تر حسن کا لبادہ پہن چکی ہے، تو اس میں ایک نوجوان کا درست راہ پر رہنا بہت مشکل ہے. نفسانی بے راہ روی ہے. اور دوسری چیز جو ہے ہمارے ہاں عدم برداشت ہے، فسادات جو ہیں وہ اپنے عروج کو ہیں، ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، اس سے جو فن بن گیا، ہاں یہ ایک فن بن گیا اور ایک مشغلہ بن گیا ہے. اور اسی طریقے سے اخلاقی جو تعلیمات ہیں اس کی جہالت اپنے عروج پر ہے. معلومات ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، لیکن اخلاق حسنہ اور انسانیت کے فوائد جن باتوں میں ہیں اس کا علم ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے. اور ان تینوں چیزوں کا علاج اگر آپ کو ملے گا تو اولیاء کی سیرت میں ملے گا، ان کے کردار میں ملے گا، ان کی زندگی میں ملے گا، کیونکہ ان کی تمام تر تعلیمات کا جو نچوڑ ہے وہ سب سے پہلے بندے کو رب کے در پر لا کے کھڑا کرتے ہیں، بندے کے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرتے ہیں، بندے کے تصور کو اس بات کا پابند کر دیتے ہیں کہ تو جو کچھ بھی ہے، جیسا بھی ہے، جس طرح بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بڑا نہیں ہے. وہ اللہ اکبر کی جو تعلیمات ہے اس کو رگ و پے میں راسخ کر دیتے
لیتے ہیں. اور جب یہ چیز بندے میں آ جاتی ہے کہ میں کسی کا پابند ہوں, میں کسی کا عابد ہوں, میں کسی کا ساجد ہوں, میں کسی کے سامنے جھکنے والا ہوں, تو پھر وہ راتوں کی تنہائیوں میں بھی برائی نہیں کرتا ہے, وہ بے راہ روی کا شکار نہیں ہوتا ہے. تو ایک نوجوان کو, اور یہ بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ یہ جن کا ذکر کر رہے ہیں, حضرت جلال الدین سرخ پوش ہوں, بابا فرید ہوں, داتا صاحب ہوں, ان لوگوں نے جوانی میں ہی تو اللہ کی طرف جوانی میں, ایسا نہیں ہے کہ یہ بوڑھے ہو گئے تھے, ان کے پیروں میں طاقت نہیں رہی تھی, ان کی جو ہے نا وہ کمر سیدھی نہیں ہوتی تھی, یہ نہیں, جوانی ہے, جوانی میں انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کو پیش کیا ہے. تو آج کے نوجوان کو ان کی جوانی پڑھنا بہت ضروری ہے, اور انہوں نے اپنی جوانی سے صرف اپنی اغراض و مقاصد نہیں پورے کیے ہیں, انہوں نے اپنی جوانی سے گل و گلزار کیا معاشرے کو, عدم برداشت سے نکالا ہے معاشرے کو, لوگوں میں جو تقسیم تھی, مختلف جہتوں میں تقسیم تھی, اس تقسیم کو ختم کیا ہے, لوگوں کو انسانیت کا درس دیا ہے, لوگوں کو بتایا ہے کہ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا, تم میں بہترین انسان ہوا ہے جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے. ان کی سیرت کو پڑھیں, آپ کو پتہ چلے گا انہوں نے کیسے فائدہ دیا ہے. صرف ایسا نہیں کہ انہوں نے قرآن کا درس دیا اور چلے گئے, خیر الناس من ینفع الناس. ہاں دیکھیں, انہوں نے ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر لوگوں کو ایک بیان کیا اور وہاں سے لفافہ لیا چلے گئے, انہوں نے کوئی محفل کی اور وہاں سے چلے گئے, نہیں. حضرت جلال الدین سرخ پوش کو پڑھیں, حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کو پڑھیں, انہوں نے کتنا بڑا کردار ادا کیا, بڑے بڑے جو سلاطین تھے ان کی جنگوں کو رکوایا, اس سے لوگوں کے خون بہ رہے ہیں, انسانیت مر رہی ہے, یہاں پر نقصان پہنچ رہے ہیں. اور اس کے بعد چونکہ ہمارا یہ پورا خطہ زراعت کا خطہ ہے, انہوں نے نہریں کھدوائی ہیں. قبلہ سب سے پہلا پروجیکٹ لانے والے حضرت جلال الدین سرخ پوش اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی ہیں. انہوں نے یہ مغرب پنجاب کے اندر نہریں اس دور میں کھدوائیں کہ جب یہ تصور ہی نہیں تھا اس خطے میں, عرب کے اندر پھر بھی تھا لیکن یہاں نہیں تھا. انہوں نے یہاں کی زمینوں کو جو ہے آباد کیا, جنگلات کو آباد کیا. جو آج ہم کہتے ہیں نا درخت لگاؤ درخت لگاؤ, جو پہلی درخت لگانے کی تحریک جلال الدین سرخ پوش اور بہاؤالدین زکریا ملتانی کی ہے. اور اس کے بعد پھر دیکھیں علم پھیلانے میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے بھی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی, اور ان سے پھر علم حاصل کرنے کے بعد فیروزیہ یونیورسٹی کی بنیاد حضرت جلال الدین سرخ پوش نے رکھی ہے. اور اس کے بعد دیکھیں انسانوں کو نفع پہنچانے کا اولیاء میں جو تصور ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے, جس کی تعلیمات آج کی یونیورسٹیوں میں ہونی چاہیے, کالجز میں ہونی چاہیے, اسکولوں میں ان کا درس ہونا چاہیے اولیاء کاملین کا. یہ دیکھیں حضرت چراغ دہلوی, نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کے پاس فیروز شاہ تغلق آیا اور کہنے لگا کہ مجھے عبادات کی کچھ تعلیمات دیجئے. آپ نے کہا کہ تمہارے لیے فرض نماز کے بعد بہترین عبادت ہے کہ جب کوئی فریاد رس آئے تو اس کی فریاد سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ تمہاری بہترین عبادت ہے, یہ تمہارا طریقہ زندگی ہونا چاہیے کہ تم اپنے نوافل میں مصروف نہ ہو جاؤ. تمہارے دروازے پر جو فقیر کھڑے ہیں, جو گدھا کھڑے ہیں, جو تمہارے دروازے پر انصاف کے طلبگار کھڑے ہیں, جو مشکلات میں پھنسی انسانیت کھڑی ہے, اے بادشاہ وقت اور اس کے وزیر کو آپ نے کہا کہ یہ پیغام اپنے بادشاہ کو بھی دینا اور تم بھی اس پیغام کو اپنے پلے سے باندھ لینا. اگر رب کی ٹھیک عبادت کرنا چاہتے ہو تو عدل کے ترازو کو ٹھیک پکڑ کے رکھنا, اور حرام اور حلال کے معاملات کو اپنے پلے سے باندھ لینا, اور اپنی زندگی کے اندر حضور کی امت کو اگر وہ رو رہی ہو تو ان کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دینا, ان کے زخموں پر مرہم رکھ دینا, اور ان کی آنکھوں میں امید کی چمک کو پیدا کر دینا, اور ان کے دل میں جینے کا یقین پیدا کر دینا. یہ تمہارے لیے بہترین زندگی کی عبادت ہے. اور اسی طریقے سے حضرت بابا فرید الحق و الدین مسعود گنج شکر کے پاس جو ہے نا وہ ناصر الدین محمود نے اپنے وزیر کو بھیجا اور غیاث الدین بلبن کو بھیجا اور کہا کہ ان کو جا کے یہ 4 دیہات کی ڈگری دے دینا, یہ ساری زمینیں دے دینا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کچھ اشرفیاں دے دینا. تو حضرت بابا فرید الحق و الدین مسعود گنج شکر نے وہ اشرفیوں کی تھیلی پکڑی اور وہاں موجود غریبوں میں بانٹ دی اور زمینوں کی ڈگری واپس کی, کہا کہ یہ جن کی ہے انہی کو دینا, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو اولیاء کی سیرت قبلہ ہمیں خوف خدا, محبت باری تعالی, ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا پیغام دیتی ہے کہ کسی شخص کو نقصان نہ پہنچائیں, اس کو نفع پہنچاؤ گے تو وہ اسلام کا بھی گرویدہ ہوگا اور رحمت للعالمین سے محبت بھی کرنے لگ جائے گا, اور 4 سو محبتوں کے پھول بھی بکھر جائیں. بہت خوب, میں بہت ممنون ہوں فردن آپ کا, اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. بہت خوبصورت گفتگو ہوئی, ہم نے فائدہ اٹھایا. ناظرین کرام, کتاب الشفا سے بہت زیادہ غصہ دور کرنے کا ایک وظیفہ, اس کی بہت ضرورت ہے آج کل معاشرے میں. اگر کسی شخص کو شدید غصہ آتا ہو
تو وہ 11 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر لے، انشاءاللہ بہت جلد غصہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے، بہت خوبصورت، حقیر سے حقیر پیشہ اختیار کر لینا اچھا ہے بجائے اس کے کہ آپ ہاتھ پھیلائیں اور بھیک مانگیں۔ یہ ایک فرد کے لیے بھی پیغام ہے اور ایک قوم کے لیے اور ایک ملک کے لیے بھی پیغام ہے۔ ناظرین کرام، آج بار میں 92 نیوز میں حضرت جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بہت عمدہ مضمون ہے، آپ ضرور ملاحظہ فرمائیے گا۔ پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام کی تفصیل دیکھنے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی رائے سے ضرور نوازیں۔ ہم پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے دعا گو ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں، آپ بھی اس میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے۔ یہ نعرہ ابد تک گونجتا رہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔